الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور عقائد کے حوالے سے گہرائی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص عقائد سے متعلق کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ درست عقائد پر گامزن رہنا، عقیدہ درست ہونا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی سورہ فاتحہ جب پڑھیں، اور بلکہ نماز کے اندر بھی ہم ہر رکعت کے اندر امام ہو تو امام تلاوت کرتے ہیں، اپنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ تو دیکھ لیا، ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر وہ سیدھا راستہ جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، تو وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرے انعام ہے، جن پر تیرے انعام، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور انعام یافتہ لوگ وہ انبیاء کرام ہیں، انعام یافتہ لوگ وہ صالحین ہیں، انعام یافتہ لوگ وہ صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ وہ شہداء ہیں، یہ انعام یافتہ ہیں۔ قرآن نے اسے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ کتنے اچھے ساتھی، کتنے اچھے دوست ہیں، قرآن نے انہیں بیان فرمایا۔ بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ انہی کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، اور اگر انہی کے راستے سے کوئی معاذ اللہ ہٹ گیا تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ وہ صراط مستقیم سے ہی ہٹ گیا۔ یہاں بطور خاص ہم بات کریں تو شہداء کی تو بات ہوئی ہے، اور اب چونکہ محرم الحرام شریف اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام شہیدان کربلا کہ جنہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے، جنہوں نے دین کے تحفظ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے آپ کو انہوں نے قربان کیا، اپنے گھرانے کو قربان کیا۔ آپ نے وہاں پہ عظیمت کے شاہسوار بن کر، عظیمت کے شاہسوار بن کر آپ نے وہ عظیم قربانی دی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ہر اعتبار سے یہ پیغام بھی دے دیا، دین پر رہنا کیسے جم کر، استقامت کیا ہے، پھر آپ صبر اور کردار کے حوالے سے آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے،
یہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے گھرانے نے سارا سبق اور درس یہ امت کو سکھا دیا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل، اپنے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے حوالے سے جہاں آپ نے ان کی محبت مودت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں، سینوں میں ان کا پیار ہو، محبتیں ہوں، وہاں ان کی اتباع یہ اپنے اوپر لازم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکم فیکم امرین، اے لوگو میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں ہیں، لن تضلوا، تم گمراہ ہرگز نہیں ہوگے، کیوں؟ ان اتبعتہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، راستے سے ہٹو گے نہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وَهُمَا کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِ عِطْرَتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور میری اہل بیت، میری عطرت، میری اولاد۔ یہ ایک نہیں بلکہ اور روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ اسے بیان کیا باقاعدہ کہ میں تمہارے درمیان کتاب، میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت، یہ عطرت، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، ان کو تم تھام کر رکھو گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل ایمان کے لیے، ایک مومن کے ایمان کے کمال کے لیے آپ نے محبت، جہاں اپنی محبت کے بارے میں فرمایا، اہل بیت کی محبت کے بارے میں فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ارشاد فرمایا، اے لوگو احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اللہ تمہیں پالتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، یہ نعمتوں کا ملنا، رب تبارک و تعالی جو ہمیں پالتا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ یہ محبت کیوں؟ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے میری محبت کی وجہ سے اب میری آل سے بھی محبت کرو۔ اپنے بچوں کو 3 عادتیں، 3 خصلتیں سکھاؤ، خصلتیں یعنی جو آدمی کی گویا کہ کیا ہے کہ فطرت میں چیزیں داخل ہو جائیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آل کی محبت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت۔ تو یہ محبت وہ کہ جو امت پر لازم قرار، اور ایمان کی تکمیل یعنی اکمال کے لیے، کامل ہونے کے لیے، یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک۔ اور پھر فرمایا اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سے بھی بڑھ کر، باپ سے بھی بڑھ کر، بچوں سے بھی بڑھ کر، ٹھیک ہے سب سے بڑھ کر آپ سے پیار، لیکن اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ اگر کہیں سب سے بڑھ کر، تو فرمایا پھر بھی ایمان وہ کامل نہیں،
جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے، اپنی جان سے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ محبت جو ایک تقاضا ہے امتیوں سے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اے محبوب آپ امت سے یہ مانگو، یہ سوال کر لو۔ حالانکہ صحابہ کرام کتنے تحائف لے کر، انصار صحابہ کچھ تحائف لے کر آئے اور کہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں کچھ پیش کریں، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر چلے ہیں، آپ یہ تحفے تحائف ہیں، یہ کچھ ہیں تو آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر تو تحفہ لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، قبول بھی فرماتے تھے، مگر یہاں پر جو تحفے کو یوں مشروط کیا گیا، یا تحفے کا مقصد جو کہا گیا کہ یہ جو ایمان کی دولت آپ کی وجہ سے ملی ہے، اسلام ملا ہے، یہ اسلام کا نور ملا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں قل کہہ کر، اے محبوب آپ ان سے کہیں، آپ ان سے فرمائیں، یعنی یوں کہیں کہ یہ رب تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب سے یہ کہلوایا، حکم خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے۔ اور جتنی بھی آیات مبارکہ، اور پھر بطور خاص قل والی جو آیات مبارکہ ہے کہ جس میں بھی حکم خدا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے وہ ادا ہو رہا ہے، قل کہہ کہ محبوب آپ انہیں کہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے کہو کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت مودت کا سوال کرتا، ان کی محبت کا۔ مودت یہ محبت سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے، اور کسی کی محبت میں بہہ جانا، کہا کہ ان کی یہ جو مودت ہے، یہ سوال کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کہ میں امت سے یہ پیار اہل بیت کے لیے مانگتا ہوں، اور حکم کس نے فرمایا؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ مومنوں پر، یہ ہم پر، یہ امتیوں پر یہ لازم ہے، یہ محبت کو بھی لازم قرار دیا گیا، اور ایمان کامل ہی اس وقت تک نہیں کہ جب تک آدمی اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت سے محبت نہ کرے، حضور کی آل سے محبت نہ کرے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اور دیگر بھی آیت مبارکہ جس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ ارادہ فرماتے کہ ہر طرح کی تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، پاک فرما دے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کو آپ پورے سیاق و سباق سے اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ جائیں، سورہ احزاب کی 21ویں پارے کے آخری والی آیات اور پھر 22ویں پارے کا آغاز، یہاں پوری بات ازواج نبی کے متعلق ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویوں سے متعلق ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے تفاسیر میں علماء نے ان چیز کو بیان کیا کہ یہ آیت تطہیر، یعنی اہل بیت کا جو اطلاق کہا گیا ہے، اور یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے اول ترین جو مصداق قرار دیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرار دیا۔ ازواج بھی اہل بیت ہیں، ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ یہ بالکل غلط تشریحات ہیں کہ اگر ازواج کو معاذ اللہ اہل بیت سے نکال دیا جائے، گھر والے جب بھی بولے جاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر جو پہلا درجہ ہے وہ بیویوں کا ہے، ازواج کا ہے، پھر آگے نسلیں ہیں نا، پھر آگے اولادیں۔ تو یہ بھی اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو روایات کے اندر کہ کوئی یہ صرف خاص ازواج کو ہی خاص نہ سمجھے کہ یہی اہل بیت ہے، کیونکہ انہی کی گفتگو سیاق و سباق سے چل رہی ہے، تو آپ نے جو پریکٹیکل کر کے اس کا باقاعدہ بیان فرمایا تو اس میں آپ نے ان کو اور جو نسبی قرابت دار ہیں ان کو آپ نے شامل کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو کہا گیا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس سے کون مراد ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روایات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے شہزادے، تو یہ بطور خاص تعیین کے ساتھ بھی یہاں بیان فرما دیا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس گھرانے کے بارے میں۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت اور یہ بھی اہل بیت۔ ایک اور قول جو بیان کیا گیا کہ بنو ہاشم، یعنی جن کے اوپر زکاتیں لینا یہ حرام قرار دیا، کہ ہم بنو ہاشم کو، جسے آج کل ہمارے ہاں تو صرف سادات کو بیان کیا جاتا ہے، سادات بھی ہاشمی ہیں، لیکن اوورال بنو ہاشم کو، کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی یہی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جن کے اوپر یہ پوری زکوٰۃوں کا سلسلہ جو منع فرمایا ہے، تو یہ ان سب کو قرابت دار بیان کیا، بنو ہاشم کو، ٹوٹل کو، یہ ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی سارے اس میں داخل اور شامل، لیکن بطور خاص ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل فرمایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور پھر ان کے دونوں شہزادے سبحان اللہ، جن کو جنت کے تمام جوانوں کا سردار فرمایا گیا، جنت کے تمام جوانوں کا سردار فرمایا، تو ان کی محبت یہ بھی ہم پر لازم فرمائی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کرام، چاہے آدمی کتنا بھی کوئی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر معاذ اللہ اس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں اور دل میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا ہے، یہ عبادت اس کو کام نہیں آئے گی، یہ ریاضت اس کو کام نہیں کی، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، آپ کے اہل کی یہ محبت جس کے دل میں، یہ تعظیم نہ ہو، احترام نہ ہو، ان کا ذکر خیر کرے، محبت کے ساتھ کرے، یہ آپ کے ایمان کو مزید تقویت ملے گی۔ جو آپ عمل صالح کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر ثواب عطا فرمائے، کیونکہ ان کی محبتیں یہ تقاضا کیے گئے ہیں، مطلوب ہیں ان کی محبتیں۔ بلکہ روایات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص چاہے حرم شریف کی زندگی گزار رہا ہو اور مقام ابراہیم پر گویا کہ نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ روزے بھی رکھنے والا ہے، نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، لیکن ہے کیا؟ اہل بیت سے اسے بغض ہے، اسے حضور کے گھر والوں سے اگر بغض ہے تو دخل النار فرمایا گا، دوزخ میں جائے گا۔ کئی روایات میں فرمایا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا قیامت کے دن آئے گا تو یہ مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اسے نہیں ملے گی اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت تو آپ کی آل سے بھی محبت، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں واضح طور پہ بیان فرما دی، آل کے لیے فرما دی، اصحاب کے لیے بھی بیان فرما دی۔ فرمایا میری آل کی یہ مثال، یہ کشتی نوح کی طرح اسے بیان فرما دیا، جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ جہاں یہ فرمایا تو وہاں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے ماں، جس کے بھی راستے پہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو میرے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، مجھے جب اللہ نے اچھا نسب دیا ہے، اللہ نے مجھے تخلیق دیا، تو میرے لیے جو منتخب فرمایا اصحاب، وہ بھی رب تعالیٰ نے چنے ہیں، منتخب فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا میرے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پہلے ہی بیان فرما دی کہ کچھ لوگ آگے آئیں گے جو صحابہ کی شان کو کم کرنے والے ہوں گے، گھٹانے والے ہوں گے، لیکن لوگوں کو تلقین فرما دی ہے کہ ایسوں کے ساتھ پھر اب تم نے نہیں بیٹھنا، ایسوں کے ساتھ پھر تم نے اپنے تعلقات نہیں رکھنے، کہ جو دلوں سے حضور کے صحابہ کا پیار نکالنے والا۔ ہم اہل سنت الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بھی محبت اور حضور کے اصحاب کی بھی محبت، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت پیار، حضور کے در والوں سے بھی محبت اور پیار، اور یہ عقیدت کا رشتہ۔ اور کیوں نہ ہو،
قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ارشاد فرمایا، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، جنت کا۔ اور جب صحابہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اوورال یہ اہل بیت کے بھی جو گھرانے میں ہستیاں ہیں یہ صحابہ، ان پر بھی اطلاق اسی کا آتا ہے۔ بھئی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، امام حسن صحابی رسول، حضرت علی صحابی رسول، تو یہ سارے صحابہ کا بھی اطلاق تو ان پر ہے۔ اور بھی جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مرد ہیں صحابہ، عورتیں ہیں صحابیات، لیکن انہیں خاص شرف اہل بیت کا، تو جو ابرال صحابہ کے فضائل ہیں وہ بھی انہیں حاصل ہیں، اور دیگر جو حضور کے صحابہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی ہمیں پیار محبت کا رشتہ۔ یہی اسلام کا درس ہے کہ دونوں کے دامن پکڑ کر رکھیں، یہ دونوں دامن انشاءاللہ آپ کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں، یہ دونوں دامن۔ اور اگر کہیں بھی کمزوری رہے گی، کہیں بھی کمزوری رہے گی تو پھر خطرات ہی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی مضبوطی اور تقویت کے لیے، اور ان درست عقائد پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے اصحاب رسول سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، اور دونوں سے اپنے تعلقات مضبوط کیجئے۔ یہی درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملا، یہی درس صحابہ کرام علیہ مردوان خلفائے راشدین، جی ہاں انہوں نے بھی اپنے زمانے کے اندر حضور علیہ السلام کی آل سے بڑا پیار، بڑی محبتیں کی ہیں، پیار کیا ہے۔ تو یہ درس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی یہ درس ہمیں ملا ہے، اور ہے ان کے آپس میں پیار محبت والے تعلق، تبھی تو قرآن نے بیان فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو صحابہ کی صفات کو جو بیان کیا نا، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر تو شدت والے ہیں، مومنوں پر نہیں، آپس میں رحم دل ہیں، پیار والے ہیں۔ یہ قرآن نے ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے بھی پکی سچی محبتیں عطا فرمائے، اور حضور کی آل سے بھی سچی پکی محبتیں عطا فرمائے۔ محرم شریف کے ایام آتے ہیں اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتے ہوئے پھر ظاہر دن آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ کوئی خاص ایک محرم تک ہی ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب، یہ خاص متعین ہی نہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک خاص ایام آتے ہیں، آدمی ذوق شوق کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے، لیکن ان کے کردار کو، ان کے انداز کو ہمیں پورا سال ہی اپنے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے انداز کیا تھے، ان کی زندگی کے انداز کیا تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے انداز کیا تھے، نماز پڑھنے کے انداز کیا تھے، حج کرنے کے حوالے سے، جی ہاں عید گھرانے کے حوالے سے کہ 20 حجیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی کئی حجیں انہوں نے پیدل سفر کر کے حج ادا کیے، سبحان اللہ۔ تو یہ عبادت کے طور پر بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہستیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے بڑھ چڑھ کر محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔